بس رمضان کی جمع کے وقت اتنا بڑا کراؤڈ، کیا یہ باہر کے لوگ تھے یا نوٹوں کی برسات ہوئی؟ کے لیے میری اتنی پسلی نہیں ہے کہ میں اتنے نوٹ لگا سکوں۔ آپ نے سیاست کب سٹارٹ کی اور آنکھ اس گھرانے میں کھلی ہے جو آلریڈی سیاست میں تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اچھا ابرار بھائی، آپ کے باپ دادا نے سیاست میں کیا کیا؟ اچھا ابرار بھائی، کوئی اچھے کام جو آپ کے بڑوں کے دور میں ہوئے ہوں، جیسے کوئی میگا پروجیکٹ، کوئی ایسی اسکیمیں جو وہاں کے نوجوانوں کو ملی ہوں، بوڑھی عورتوں کو ملی ہوں، ایسے روزگار 40 سالہ دور میں آپ کے جو باپ دادا اور آپ لوگوں نے کیا کیا کمل بند کے لوگوں کے لیے؟ ہر بھائی، آپ نے کل جلسے میں کہا کہ 7 کروڑ کا مطلب فنڈ آپ لگا چکے ہیں کمل بند کے اندر، وہ کہاں پہ لگایا ہے، کن کن جگہوں پہ لگایا گیا ہے؟ کمل بند روڈ میں جو رکاوٹیں آئیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بھی ایک ابرار بھائی نے آپ نے کہا کہ ہمارے منشور میں ایک تعلیم کا بھی ایک اہم رول ہے، تعلیم کے اوپر بھی آپ نے بہت زیادہ زور دیا۔ جو اسکول ہیں کمل بند کے اندر، ان کے کسی کی بلڈنگ ریڈی نہیں ہے، مطلب اس طرح کے معاملات ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، جے کے نیوز مانسرا کے ساتھ آپ کا میزبان جواد خان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسٹوڈیو میں جناب ابرار صاحب، ولیج کونسل کمل بند سے جنرل کونسل کی سیٹ پر ہیں۔ جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے کاغذ نامزدگی جمع کے وقت اتنا بڑا کراؤڈ، کیا یہ باہر کے لوگ تھے یا نوٹوں کی برسات ہوئی؟ السلام علیکم، شکریہ آپ کا بلانے کے لیے، انٹرویو کے لیے۔ آپ نے کہا کہ لوگ باہر سے بلائیں یا نوٹوں کی برسات۔ ایک وی سی کی الیکشن کے لیے کون اتنے نوٹ لگا سکتا ہے؟ اور 300-350 لوگ جو آئے تھے تو ان کے لیے میری اتنی پسلی نہیں ہے کہ میں اتنے نوٹ لگا سکوں۔ بہرحال یہ ہے کہ لوگوں کی محبت تھی، لوگوں نے اظہار یکجہتی کیا، ہمارے ساتھ آئے، اور مجھے اتنا ٹائم نہیں مل سکا ابھی تک کہ میں لوگوں کا شکریہ ادا کروں کہ جتنا والیانہ انداز میں استقبال کیا گیا اور میرے قافلے میں شامل ہوئے اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اتنے لوگ آئے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جو توقعات ہیں لوگوں کی، انشاءاللہ ان پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے ابرار بھائی۔ اچھا ابرار بھائی، سیاست میں آپ کیوں آئے، کیا وجہ سیاست میں آئے؟ سیاست میں آنا، سچی بات تو یہ ہے کہ مجبوری ہے۔ مجبوری اس لیے کہ میرے پہلے دادا تھے سیاست میں، پھر والد صاحب تھے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ پہلے دادا کا انتقال ہوا 2002 میں، اور پھر اس کے بعد 2018 میں میرے والد صاحب سٹنگ ناظم تھے اپنی وی سی کے، ان کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ہمیں سیاست میں قدم رکھنا پڑا۔ اچھا ابرار بھائی، آپ کی تعلیم کیا ہے اور تجربہ کیا ہے؟ میں بیسیکلی انڈسٹریل انجینئر ہوں، انجینئرنگ ڈگری ہے، اور الحمدللہ پچھلے 13-14 سال سے مختلف انڈسٹریز کے اندر میں نے کام کیا ہے، مینجمنٹ میں اور بیسک لیول پہ بھی، یعنی کہ ہر شعبے میں کام کیا ہوا ہے الحمدللہ، ڈفرینٹ ٹائپ کی انڈسٹری میں۔ کرنٹلی آئل انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہوں، اور اس سے پہلے یہ کہ ہیومن ریسورس وغیرہ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ بھی نبھائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سوشل سیکٹر میں بھی والنٹیئر رہا ہوں کافی ساری آرگنائزیشنز کے ساتھ، اور سوشل ورک میں بھی حصہ رہا ہے۔ اچھا ابرار بھی، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے دادا بھی سیاست میں تھے، آپ کے ابو بھی تھے، آپ نے سیاست کب سٹارٹ کی، اور آپ جب سیاست میں آپ آ رہے تھے تو فرسٹ آپ کی مائنڈ میں کیا تھا اور آپ کس منشور کے ساتھ آئے تھے؟ میں آپ کا پوائنٹ ایک ساتھ لینا چاہتا ہوں، منشور بھی اور سیاست میں آپ نے کب سٹارٹ کی؟ دیکھیں، ہم لوگوں نے آنکھ اس گھرانے میں کھولی ہے جو آلریڈی سیاست میں تھا، ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی میٹرک کے بعد میں اس جماعت کا نام نہیں لوں گا، ایک جماعت کے ساتھ میں وابستہ تھا، 10-11 سال رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ پریکٹیکلی سیاست میں تو 2018 میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں نے پہلا الیکشن جو تھا، ضمنی الیکشن والد صاحب کے انتقال کے بعد وہ لڑا۔ منشور وہی ہے جو میرے باپ دادا کا تھا، کیا تھا؟ عوام الناس کی خدمت، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب اس میں کچھ ایڈیشنز ہیں، ابھی تقاضے بدل رہے ہیں، صحیح ہے، خاص کر نوجوان نسل اس کی تعداد زیادہ ہے معاشرے کے اندر، تعلیم و تربیت کی کمی ہے، پسماندہ علاقہ ہے ہمارا، اور اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان اچھے طریقے سے پڑھ لکھ جائیں، ہنر کوئی سیکھیں، ان کا روزگار بہتر ہو، معیشیت بہتر ہو،
اور کاروبار بہتر ہو, کاروبار کرنے کے طریقے آئیں ہمیں, ہم کیسے بزنس کر سکتے ہیں ایک چھوٹے پیمانے پہ, انٹرپرینیورشپ جو ہے اس میں کیسے اپنے نوجوانوں کو لا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں جو قبائلی سیٹ اپ ہے بیسیکلی, ابھی بھی قبائلی سیٹ اپ چل رہا ہے, تو اس میں جرگے کا سسٹم ہے, مصالحتی کمیٹیاں ہوتی ہیں, تو کیسے اپنے لوگوں کو تھانے کچہری کے ظلم سے, عذاب سے کیسے بچا سکتے ہیں. تو بیسک منشور یہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ایریا جو ہے ڈیولپ ہو جائے, انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے. تو یہ بیسک کچھ چیزیں. اچھا ابرار بھائی, آپ کے باپ دادا نے سیاست میں کیا کیا؟ باپ دادا نے الحمدللہ, جب میرے دادا فرسٹ ٹائم اس میں بلدیات کے سیٹ اپ میں آئے, اس کے آنے سے بھی پہلے انہوں نے تعلیم پہلی پریورٹی انہوں نے رکھی. تو اس کے لیے ہمیں جو بڑوں نے بتایا کہ سب سے پہلے پرائمری اسکول کی بنیاد رکھی, اپنے ہاتھوں سے رکھی. خود ایک اس وقت کچا مکان بنا کے وہاں پہ انہوں نے پارٹ ٹائم اسکول کا سیٹ اپ لیا. پھر اس کے بعد الحمدللہ انہوں نے 5 سے 6 اسکول گاؤں میں بنوائے, گرلس کے بھی بوائز کے بھی. اور پھر اس کے بعد مڈل اسکول لیا تھا, تو فیزیبل جگہ جو پھاگل تھی وہاں پہ وہ لگوایا. پھر اسی طرح ڈسپنسری ہے جو لور پانڈے میں, یہ بھی انہی کی مرہونی محنت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ واٹر سپلائی, اور آپ کو پتہ ہے گاؤں دیہات میں وہ پرانے زمانے میں گڑھے میں اور وہ کہتے ہیں نا گاگروں میں پانی لے کے آتے تھے لوگ, تو انہوں نے اس چیز کا خاتمہ کیا, ہر گھر میں پانی پہنچایا اور بہت ساری جگہوں پہ روڈز پہنچائے. بالکل 90s میں پہلی مرتبہ روڈ بنے, کمل بند کے سینٹر میں روڈ گئے, اور وہاں سے آگے اپنا لوہر بانڈا سے لے کے ریسٹ ہاؤس تک بیچ میں, یعنی کہ یہ سینٹر لائن ہے. بہت ساری پگڈنڈیاں, اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی پل ہیں ابھی بھی, یہ سارے پل جو ہیں یہ میرے پہلے دادا نے کروائے تھے. پھر اس کے بعد میرے والد صاحب نے ابھی لوہر بانڈا میں جو 2-2.5 کروڑ کا پل جو ہے پی ٹی آئی نے دیا تھا, وہ بھی. یہ کس فنڈ ہے, MNS صاحب کا فنڈ ہے یا کس کا؟ پل کا جو تھا وہ سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب جو ہیں انہوں نے 2013 میں ہم لوگوں سے کمٹ کیا تھا کہ دیں گے. جب وہ سینیٹر بنے تو انہوں نے وہ پل دیا. اچھا ابرار بھائی, کوئی اچھے کام جو آپ کے بڑوں کے دور میں ہوئے ہوں, جیسے کوئی میگا پروجیکٹ, کوئی ایسی اسکیمیں جو وہاں کے نوجوانوں کو ملی ہوں, بوڑھی عورتوں کو ملی ہوں, ایسے روزگار؟ دیکھیے اس وقت بے نظیر دور میں, نواز شریف دور میں چھوٹی موٹی چیزیں آتی تھیں, اتنے بڑے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہوتے تھے, جس طرح سلائی مشینیں ہوگی یا کچھ اس طرح کی چیزیں. لیکن میگا پروجیکٹس میں آپ کے پل ہیں, میگا تو نہیں کہہ سکتے, میگا پروجیکٹ تو وہ ہوتا ہے جس میں اربوں روپے کے فنڈز ہوں بیسیکلی. تو جو پروجیکٹ جو تھے انفراسٹرکچر کے حوالے سے, پل, اسکول اور آبنوشی کی اسکیمیں جو ہیں نا, یہ سب سے مین اچیومنٹ میں یہی سمجھتا ہوں. اچھا ابرار بھائی, اہم سوال ہے, اور سوشل میڈیا پہ آپ کی مقبولیت کی کیا وجہ ہے؟ سوشل میڈیا پہ اصل میں میرے جتنے بھی سپورٹر ہیں وہ زیادہ تر نوجوان ہیں, اور نوجوان جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, اور وہ ظاہر سی بات ہے اپنی محبت کا اظہار جو ہے آج کل سوشل میڈیا کا ایک ذریعہ ہے جو اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. اور ویسے جو کراؤڈ پل ہوا تھا لاسٹ ٹائم, ابھی آئے تھے لوگ کاغذات نامزدگی میں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نوجوانوں کی طاقت, عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. اچھا ابرار بھائی, سوشل میڈیا پہ کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا. 40 سالہ دور میں آپ کے جو باپ دادا اور آپ لوگوں نے کیا کیا کمل بند کے لوگوں کے لیے؟ 40 سالہ دور میں آپ نے 2 مرتبہ ریپیٹ کر لیا یہ سوال. سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں, تو الحمدللہ جتنا بھی ابھی تک کام ہوا ہے تعلیم کے حوالے سے, اسکولوں کے حوالے سے, اسپتالوں کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے, دیکھو اور لوگوں نے بھی بہت سارے کام کیے ہیں جو ہمارے سیاسی حریف ہیں, انہوں نے بھی کام کیے ہیں, ان کو بھی ظاہر یاد کرنا چاہیے بیچ میں. لیکن میجر جتنے بھی کام تھے وہ سارے کے سارے میرے باپ دادا نے کیے. پل, اسکول جتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے ان لوگوں کی مرہون محنت ہے. اچھا ابرار بھائی, آپ نے کل جلسے میں کہا کہ 7 کروڑ کا مطلب فنڈ آپ لگا چکے ہیں کمل بند کے اندر, وہ کہاں پہ لگایا ہے, کن کن جگہوں پہ لگایا گیا ہے؟ 7 کروڑ کے حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آؤں گا بجلی کے کام جو ہے. بجلی کے کام ہمارے مانسہرہ کے مختلف ایریاز میں جو لوگ بستے ہیں, ٹرانسفارمر اور کھمبے, تاریں وغیرہ, ان تمام چیزوں کی مد میں, اور کمال بند کے اندر مختلف جگہوں پہ جو ٹرانسفارمر چینج ہوئے ہیں, اپ گریڈ ہوئے ہیں, نئے ملے ہیں,
اور کچھ کھمبے ملے ہیں. 100 میں سے کتنے % بجلی کا کام کمپلیٹ ہو گیا؟ ابھی تو 80% آپ کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ 20% رہتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک کمپلیٹ ہو جائے گا، ہمیں امید ہے. اور اس میں اگر اس کا تخمینہ لگائیں تو وہ 1.5 سے 2 کروڑ روپے کا وہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو مانسہرہ کے اندر بسنے والے لوگ ہیں، جس طرح چموڑا ہو گیا، غازی کوٹ ہو گیا، اس میں 1.5 کروڑ روپے کی جو ہے تخمینہ گیس کا، جو وہ بھی تقریباً 70% کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور کچھ پائپ لائن میں. جس طرح اپر غازی کوٹ جو ہے اس کی بھی گیس منظور ہو چکی ہے. انشاءاللہ اس کی بھی ابھی پابندی تھی تو اس کے بعد وہ لگ جائے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ چموڑا کے لیے ابھی ریسنٹلی PCC اور گلیوں کا کام تھا، وہ بھی تقریباً 40-45 لاکھ روپے کا کام ہوا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کچھ شنگل روڈ تھے 3 کمال بند کے لیے، بیلا روڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ میدان اور اپر کمال بند میں لسا کا روڈ تھا. میدان کا روڈ ابھی تک نہیں بن سکا اور باقی کام ہو چکے ہیں. یہ جو کمل بند روڈ میں جو رکاوٹیں آئیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے جو سوشل میڈیا پہ ابھی گردش کر رہا ہے. دیکھیں، رکاوٹ مین جو ہے وہ بیلا روڈ میں آئی تھی. اس میں کچھ تنازعات بن گئے، بیسیکلی سیاسی پشت پنائی تھی کچھ حساب سے، تو وہ رکاوٹیں کچھ آئیں. اور سوشل میڈیا پہ ہمارے اس میں بھی لگا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے روڈ روکا اور روڈ نہیں دیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگوں نے الحمدللہ اگلے کمال بند میں بھی اور پچھلے کمال بند میں بھی رستوں کے لیے، اسکولوں کے لیے، ہر چیز کے لیے ہم لوگوں نے اپنی زمینیں دی ہیں. جب کوئی 1 انچ زمین نہیں دے رہا تھا، لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا، تو اس وقت ہم لوگوں نے کنالوں کے حساب سے اپنی زمینیں وقف کی. اور انشاءاللہ اب بھی جب کبھی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہماری جان مال زمینیں سب کچھ حاضر ہے انشاءاللہ. جیسا کہ ابرار بھائی نے آپ نے کہا کہ ہمارے منشور میں ایک تعلیم کا بھی ایک اہم رول ہے، تعلیم کے اوپر بھی آپ نے بہت زیادہ زور دیا. جو اسکول ہیں کمل بند کے اندر، ان کے کسی کی بلڈنگ ریڈی نہیں ہے، مطلب اس طرح کے معاملات ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لیکن جی اسکولوں سے شروع کرو، ہمارے کچھ مخالفین اور کچھ نادان دوست جو ہیں اس چیز پہ بڑی تنقید کرتے ہیں کہ ایک اسکول تھا ایرا کا، ٹھیک ہے، اتلے کمال بند کا. صحیح ہے. اس میں یہ تھا کہ جو ٹھیکیدار سے پیٹی ٹھیکیدار، اور پھر کچھ کلیشز آگے پیٹی ٹھیکیدار کے لیے، مطلب کام یہ نہیں کرے گا وہ نہیں کرے گا. تو اس وقت میرے والد صاحب کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ نے یہ کام کروانا ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ ایرا پیرا کا جو کام تھا اس کے فنڈز بند ہو گئے. اس میں کافی ہمارا ذاتی کافی نقصان ہوا ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے، آپ آفیسز میں پوچھ سکتے ہیں، ایرا کے آفس میں بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ فنڈز بلاک ہونے کی وجہ سے، فنڈز بند ہونے کی وجہ سے وہ بلڈنگ آج تک ادھوری ہے. کیا وجہ ہوئی ہے فنڈ بلاک ہو گیا؟ دیکھیں، یہ ٹوٹل میرے خیال میں 40-45 کے لگ بھگ پورے ضلع مانسہرہ کے اسکول ہیں. 18-20 پورے بالا کوٹ کے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ حکومتی معاملات ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے میں کوئی MNA MPA نہیں ہوں، میں یہ کہوں کہ یہ ایگزیکٹ یہ مسئلہ ہے. لیکن جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں یہ ظاہر سی بات ہے ہمارا اپنا کافی سارا نقصان ہے، ہمارا کافی پیسہ جو ہے اس میں بلاک ہوا ہے. لیکن اپنی ذاتی نقصان کو چھوڑ کے جو سب سے اچھا اسکول تھا، 2 اسکول تھے شروع میں، ایک درمیانہ کمل بند کا اور وہ اتلے کمل بند کا ڈیری کا اسکول. اس میں بڑے بڑے لوگ وہاں سے پڑھ کے ماشاءاللہ آج کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی استاد ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی بچوں کے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. ابھی اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگوں نے وہاں پہ اسکول لگایا ہوا ہے. ابھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے بچوں کی. لیکن ہماری وہی ریکویسٹ ہے ارباب اختیار سے کہ یہ ایرا والے جو اسکول ہیں ان کے فنڈز ریلیز کیے جائیں یا ری ٹینڈر کیا جائے، تاکہ اس کرب سے، عذاب سے جو ہیں ہمارے بچے جو ہیں، آنے والے معمار جو ہیں مستقبل کے، وہ بہت شکریہ جی ابرار بھائی، آپ نے ٹائم دیا. ماشاءاللہ کمل بند کے جتنے بھی مسائل تھے، جو سوشل میڈیا پہ سوالات اٹھ رہے تھے آپ کے خلاف، آپ نے سب کا جواب دیا. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے ہمارے اسٹوڈیو میں اور اس چیز کے اوپر آپ نے بات کی. تو لاسٹ میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کمل بند کے لوگوں کو؟ میرا پیغام یہی ہے کمل بند کے لوگوں کے لیے کہ انشاءاللہ جتنی آپ لوگوں نے محبتیں ہمیں دکھائی ہیں اور اسی طرح بیلٹ باکس میں بھی آپ دکھائیں، ہمیں کامیاب بنائیں. ظاہر سی بات ہے ووٹ ملیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ اپنی زندگی وقف کریں گے خدمت کے لیے. ہر بندے کا یہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم جناب خدمت کریں گے، وقف کرتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے، آپ ویسے بھی سروے کمل بند میں کر سکتے ہیں کہ میرے باپ دادا نے زندگیاں وقف کی تھیں، اور انشاءاللہ ہم بھی کریں گے. اور لوگوں کو جوڑنے میں، ترقی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ
پہلے بھی کیا ہے اب بھی کریں گے کہ نوجوانوں کو گائیڈ لائن دینے کے لیے, کیریئر گائیڈنس کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرپرینورشپ کے لیے, کاروبار کے لیے, جابز کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں ہماری طرف سے جو بھی ان کو گائیڈ لائن چاہیے, جو مدد چاہیے, انشاءاللہ ہم فراہم کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا مشن یہی ہے کہ جس طرح ہم لوگوں نے لاسٹ ایئر اپنے MNA صاحب کو بلا کے ایک چھوٹا سا پروگرام کیا تھا اور اس میں ریکویسٹ کی تھی, عمران خان تک یہ بات پہنچی کہ ہمارے کمال بند کو ایکو ٹوریزم میں یا ٹوریزم میں شامل کیا جائے, تو وہ الحمدللہ وہ منظور ہو چکا ہے. اور سالانہ الحمدللہ 50 لاکھ روپے جو ہیں گرانٹ جو ہے وہ کسی سیاسی اس سسٹم میں نہیں آئے گی, وہ ایک اس سسٹم میں چلی جائے گی. انشاءاللہ سالانہ 50 لاکھ روپے کمال بند میں خرچ ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں 7 کروڑ والی تفصیل میں 4-5 کروڑ ہو گئے تھے. اس کے علاوہ بہت سارے کام ایسے ہیں, ابھی جس طرح 70 لاکھ کی PCC ہے ہمارے کمال بند کے لیے, اس کا ٹینڈر لگ چکا ہے, اس کا کام شروع ہونا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف کام ہیں روڈوں کو کشادہ کرنے کے لیے. گلیوں کے 3 کروڑ 44 لاکھ روپے کا جو فنڈ ہے مختص کیا ہے صالح محمد خان نے, اور وہ انشاءاللہ اس کا سروے ابھی سٹارٹ ہو جانا ہے, اس کا PC1 تیار ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا جب ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب آئے تھے 6 نومبر کو, تو اس میں 2 مین چیزیں ہمارے کمال بند کے حوالے سے تھیں, ایک ٹوریزم کے حوالے سے اور دوسرا یہ کہ کمال بند کے لیے 14 کلومیٹر بلیک ٹاپ روڈ 14 کلومیٹر وہ بھی منظور ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ ابھی اس کا سروے مارچ کے بعد اس کا سروے سٹارٹ ہوگا. تو اس میں اگر کل ملا کے اگر دیکھا جائے تو میرے حساب سے وہ 42 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. اور انشاءاللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. وہ وزیر اعظم کے فنڈ سے ہے, اور انشاءاللہ وزیر اعظم ویسے بھی ٹوریزم کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ میرا ایریا جو ہے کمال بند ٹوریزم جب پروموٹ ہو جائے گا تو ہمارے لوگ جو ہیں, ہمارے نوجوان, ہمارے کاروبار کرنے والے, ہمارے جیپ چلانے والے یا جیپ اونرز ہیں یا گاڑیاں ایون جن کے پاس چھوٹی گاڑیاں, انشاءاللہ کوشش کریں گے ایسا روڈ بنے کہ جس پہ چھوٹی گاڑیاں بھی کمال بند کے ہر ایریا میں جا سکیں اور لوگوں کو سہولیات فراہم ہو سکے. خدا نخواستہ کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو شفٹ کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ایک اچھا اسپتال جو ہے کمال بند کھنیا پھاگل کے لیے, کوئی ایسا اسپتال ہو جہاں پہ ہارٹ کے مریض جو ہیں ان کو بیسک سہولت میسر ہو سکے. ٹھیک ہے ابرار صاحب, بہت شکریہ آپ کا. دیکھا کہ ناظرین ابرار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے ماشاءاللہ اپنے کمال بند کے جتنے بھی مسائل تھے, جو کام ہو چکے ہیں, جو نہیں ہو چکے, وہ ان کے اوپر بات چیت کی ہمارے ساتھ انہوں نے. تھینک یو سو مچ, لاسٹ میں آپ نے ٹائم دیا. ناظرین نیکسٹ پروگرام تک آپ اپنے میزبان جواد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.